بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ 4 زندہ نبی کون ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ کروڑا سال پہلے اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ پاک نے روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہر ایک قوم کی طرف انبیاء کرام ان کی ہدایات کے لیے تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کہلائے۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث کرام اور مختلف روایات کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جن کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن سے بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم رب العزت کے وہ جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 650 سال قبل قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جب یہودیوں نے انہیں صلیب پر لٹکانے اور قتل کرنے کا درپردہ منصوبہ بنایا تو اللہ عز و جل نے ان کے منصوبے اور سازش کو اس طرح ناکام بنا دیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن اور آپ کے منصوبہ قتل میں شامل ایک یہودی کی صورت کو بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا کر دیا۔ آپ کے دشمن یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے شبے میں اسے پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مصلوب ہونے سے بچ گئے بلکہ بطور معجزہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حدیث میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس حال میں زندہ زمین پر تشریف لائیں گے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ نماز فجر کے وقت دمشق کی مشرقی جانب جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا۔ دجال کا قتل آپ کے ہاتھوں ہوگا، آپ کی شادی اور اولاد ہوگی۔ بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کا طبعی وصال ہوگا اور تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کا اجماعی اور متفق علیہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات نہیں ہوئی اور وہ آسمان سے زندہ زمین پر اتریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی۔ سو کافروں نے خفیہ سازش کی اور اللہ نے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، پس یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ انہوں نے ان کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کی جو تدبیر فرمائی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی کا یہی مطلب ہے۔ پس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے نکال لیا اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ بس یہود نے اسے پکڑا اور اسے عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ بس اس پر وہاں موجود لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، دوسرے نے کہا معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا تھا، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ بس پہلے دونوں گروہ باطلا تیسرے مومن گروہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ المختصر یہود کے ساتھ اللہ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ
کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دل قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیم توڑیں گے اور دجال کے جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینے کے سرزمین میں گنبد خضرہ میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں چلنے یعنی سیاحت کرنے والے تھے۔ مسیح کہلانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مسیح یعنی ہاتھ پھیر کر کسی چیز کا برا اثر دور کر دیا کرتے تھے۔ عبرانی میں آپ کا نام ایشو یا یسوع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں تاریخی شواہد ملتے ہیں جن میں ان کی زندگی کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ بنیادی مباحث بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت مسیح بن مریم کی معجزاتی بعثت قوم بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے تھی جو مادیت پرستی میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت مریم ایک پاک دامنہ نیک اور کنواری خاتون تھی جن کو ان کی والدہ نے اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے حجرے میں دن بھر عبادت میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے یہاں بسر کرتی تھی۔ ایک دن ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب پا کر بے حد خوفزدہ ہو گئیں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ نوجوان نے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ مبارک مضبوط بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا دنیا والوں کے لیے ایک بڑی رحمت کا سبب بنے گا۔ وہ بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گئی۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل باہر ایک ویران مقام پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ویران کو زرخیزی میں تبدیل کر دیا اور وہاں اپنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ وہاں پانی کی نہریں جاری کر دیں اور خشک درختوں پر ان کے استعمال کے لیے طرح طرح کے پھل لگا دیے۔ بی بی مریم یہ جاننے کے باوجود کہ بچے کی پیدائش معجزہ ہے، بشری حیثیت سے سخت پریشان تھی۔ لوگوں کے سامنے بچے کو لے کر کیسے جاؤں گی اور ان کے استفسار پر کیا جواب دے کر ان کو مطمئن کروں گی۔
فرشتے نے ان کو سکھایا کہ آپ کلام نہ کریں، چپ کر روزہ رکھ لینا اور پوچھنے والوں کے اشارے سے کہیں کہ نومولود سے پوچھ لو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ ایسا کرنے پہ لوگ اور بھی سیکھ پا ہوگا کہ بھلا نومولود گہوارے سے کلام کیسے کر سکتا ہے۔ بی بی مریم کے خاندانی وقار کا حوالہ دے کر جب ان کو لعن طعن کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں کی گود سے بچے نے اعلان کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کے دل کفر سے سیاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے پھر بھی یقین نہ کیا اور الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسیح علیہ السلام نے ایک طرف اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی اور دوسری طرف یہ اعلان حق بھی کر دیا کہ جس نبی کی آمد کا بنی اسرائیل کی الہامی کتب میں ذکر چلا رہا ہے وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہودیوں نے بجائے حضرت مسیح کی سچائی اور نبوت پر ایمان لانے کے دونوں ماں بیٹے کے خلاف اپنی مخالفانہ سرگرمیاں تیز کر دیں۔ وہ کہ گہوارے میں ہی کلام کرنے کا معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدا ہی میں وہ غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے، اس لیے ان کے نام پیغام حق کو بلا چون چرا قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ نہ مانی اور انکار کیا۔ مسیح عقیدے کے مطابق اس وقت کے حکمران کو نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس تشویش کے پیش نظر اس نے مردم شماری کا اعلان کر کے تمام لوگوں کو بیت المقدس آ کر اپنے نام رجسٹر کرانے کا حکم دیا۔ حضرت مریم بی بی اپنے منگیتر یوسف کے ساتھ نام لکھوانے کے لیے یروشلم روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک ویران استبل میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی۔ بچے کا نام یسوع رکھا گیا۔ فارس سے آنے والے مجوسیوں نے ستاروں کا حساب لگا کر تصدیق کی کہ نومولود بچہ یہودیوں کا سردار بنے گا۔ ادھر جب بادشاہ کو اپنے دشمن کی ولادت کی خبر ملی تو قتل کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس دوران حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر یوسف کے ہمراہ مصر چلی گئی۔ وہاں تقریباً 6 ماہ قیام کیا اور بادشاہ کی وفات کے بعد واپس آ کر ناصرہ میں سکونت پذیر ہوئی۔ اس دور میں طبیبوں اور حکیموں نے اپنے فن کو کمال پر پہنچا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے حضرت مسیح علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ مایوس العلاج کو ہاتھ پھیر کر تندرست کر دینا، مردہ جسم میں باذن اللہ کہہ کر دوبارہ روح پھونک دینا، ایسے معجزات تھے جن سے آپ کا نمایاں شان ثابت ہو گیا۔ انہوں نے معجزات کو جادو قرار دے دیا اور دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ نئے دین کے بجائے حضرت موسیٰ کے دین کی تکمیل ان کا مشن تھا۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا محور بھی توحید رسالت، عقیدے کی درستگی اور اعمال صالح پر تھا جو اسلامی تعلیمات سے بے حد ہم آہنگ ہے۔ سور کا گوشت کھانا، کسی عورت کو نظر بد سے دیکھنا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور شراب کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہے، جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات بھی شامل ہیں، لیکن بعد کے ادوار میں ان کی اصل تعلیمات کو پس پوش ڈال کر اپنی پسند کی بہت سی تعلیمات کو شامل کر لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح سے آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا قیامت زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا قیامت زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت خضر حضرت آدم کے سلبی بیٹے تھے، ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا ہے، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، اور خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں:
خضر، 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 خضر کے معنی سب چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی تھی، اسی لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ہیں، ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت خضر کی حیات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے، جب تم غار سے نکلو تو میری لاش کو شام لے جانا، وہاں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو۔ آدم کا جسد اثر پڑا رہا حتیٰ کہ خضر متولد ہوئے، انہوں نے آدم کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے خضر کی عمر دراز فرما دی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضر سمندر میں اور یسع خشمی میں رہتے ہیں، یہ رات کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار جو اس نے عام لوگوں اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان بنائی تھی کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں جو ان کے لیے ایک سال کے واسطے کافی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی درازی عمر کے متعلق حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہ دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے حمد کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، روزہ رکھنے والے میرے بعد بھی روزے رکھیں گے لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا، نماز پڑھنے والے میرے بعد بھی نماز پڑھیں گے لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے الیاس میں اس وقت تک تمہاری موت کو مؤخر کروں گا جب دنیا میں کوئی بھی میرا ذکر کرنے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت میں۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کے فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ آب حیات چشمہ حیات کے بارے میں یہی معلومات کتب میں درج ہیں، اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خضر اوپر والے سمندر اور نچلے سمندر کے درمیان نور کے منبر پر رہائش پذیر ہے، سمندر کے تمام حیوانوں کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر صبح و شام روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت علی کی طرف منسوب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خضر ہر سال عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو میکائیل ان کے جواب میں ماشاء اللہ من کل نعمت فمن اللہ کہتے ہیں، اور اسرافیل ماشاء اللہ الخیر کل بید اللہ سے جواب لوٹاتے ہیں۔ خضر ماشاء اللہ لا یصرف
سوء الا اللہ سے جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان 4 کلموں کو نیند سے بیدار ہوتے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال ملاقات کرتے ہیں اور اس کلمہ بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر جدا ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو ہر روز صبح شام اس کلمے کو 3 بار پڑھتا ہے وہ ڈوبنے، جل جانے اور چوری چکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ راوی کا خیال ہے کہ وہ شیطان، سانپ اور بچھو سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جس کا بیان قرآن مجید میں خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا، جنہیں بڑی حکمت یا عرفان والا علم عطا کیا گیا ہے۔ مختلف اسلامی اور غیر اسلامی روایات میں خضر کو ایک ولی، غلام یا فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت فرشتہ وہ نمایاں طور پر اسلامی بزرگ ابن عربی کے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب فرضی قصے ہیں جو جہالت کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو گئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک وہ نبی ہیں، اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن ان کا ذکر اسلامی اسکالرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس نیک بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم، جو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص طور پر عطا کیا گیا ہے، کی بدولت کہانی کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر وضاحت کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ مسلم اسکالرز کے مطابق حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہیں۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ سے ملاقات کا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھی نے کہا دیکھیے جب ہم ٹیلے پہ ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی جگہ ہم تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے فرمایا زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں شرط پر آپ کے پیچھے چلوں؟ کیا آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم دولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کیا ہے، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔
پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کا کپڑا پکڑ کر فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی۔ کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے، تاہم حضرت خضر کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن عزیز نے ان کا نام الیاس بتایا ہے، اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیاہ نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے 2 نام ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرے قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے انعام اور ولصافات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ ارشاد نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں، اور سورہ انبیاء میں ادریس علیہ السلام کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشاہبت پر بھی استدلال کیا جا سکے، جائے کہ ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔ علاوہ ازیں مورخین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے سے قطعاً جدا ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس لحاظ سے دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ بس اگر یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو قرآن عزیز ضرور اس جانب اشارہ کرتا اور مورخین ضرور ہر 2 نسب ناموں کی وحدت کسی دلیل سے بیان کر سکتے،
اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ کہ ان کی بعثت حزقیل علیہ السلام نبی کے بعد ہوئی ہے۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یازر بن ہارون، الیاس بن آزر بن یازر بن ہارون۔ قرآن عزیز میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ صافات میں۔ سورہ انعام میں تم کو صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور سورہ صافات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق حالات کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے، اور قرآن نے چاروں کو صالح کہا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں آپ کو رسولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر آیت 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے کہ آپ کی قوم بال نامی بت کو پوجتی تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ آپ نے اسے خدا واحد کی پرستش کے لیے کہا۔ اسی سورہ کے آیت نمبر 130 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے، مگر مترجمین و مفسرین نے آل یاسین کو الیاس ہی لکھا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کے پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی۔ صنم پرستی اور کواکب پرستی کے خلاف واز و پند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔ الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک ہارون کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بالبک کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بال نامی ایک بت کو پوجتے تھے۔ الیاس نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کا انجام بد سے ڈرایا۔ قوم الیاس فلسطین کے مغربی وسطی علاقے سامرا میں آباد تھی، اور وہی بال کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخیب کی بیوی ازابیل نے بیل نام کے ایک بت کی پرستش شروع کی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر خود انہی پر بلائیں مسلط فرمائیں اور الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ مست تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے دل دادا ہو، اور انبیاء اور رسل کے ایک طویل اور فہم سلسلے کے باوجود بت پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی، غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پرستار نہ بنے۔ پس قرآن عزیز میں بنی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم کو یہ معزت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو تباہ کر دیا ہے، تو ہمارے لیے ازوج ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مست فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں کجروی اور زیغ سے کام لے کر ان کی خلاف ورزی کی جرأت نہ کریں۔ گویا ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہو، انکار و انحراف نہ ہو کہ اسلام کی یہی اور صرف یہی معنی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔
روایات کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجر نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شیس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریا فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ پھر سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس ہے۔ معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس تھے۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اس سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔
پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق اہلیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہے۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لانے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ یاد رہے کہ 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمان میں یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 2 زمین پر، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر سمندر پر، حضرت الیاس خشکی پر منتظم ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدنا الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں جن کی وفات ابھی واقع ہی نہیں ہوئی 2 آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، سیدنا ادریس و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہے۔ دریا سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق ہے اور خشکی سیدنا الیاس علیہ السلام کے مطابق۔ دونوں صاحبان حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں، بعد حج آب زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کی کفالت کرتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 4 انبیاء جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔